نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو اور تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور قرآن اس کتاب کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح یعنی نیک اور فرما بردار بندے کی اولاد ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد یعنی باپ دادا کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، دادے شجاعت دو۔ آیت میں ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو خود اس بات کا علم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی یہودیوں کی اس بد خصلت عادت پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ باوجود حق کے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ باوجود جاننے کے کہ وہ حق اور باطل کو کیا کرتے تھے؟ ملا دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ انہی ناپاک عادتوں کو ان آیتوں میں چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، اور حق کو ظاہر کرنے اور اسی کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ نہ ملاؤ۔ یعنی اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں ہے کہ جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، انہیں عوام الناس یعنی لوگوں سے نہ چھپاؤ۔ یعنی اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم نماز پڑھو، اور آپ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع سجود میں شامل رہا کرو، اور انہی کے ساتھ مل جاؤ، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاؤ۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اپنے جو پیغمبر ہیں جو آپ اتارا گیا ہے ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان پر بھی ایمان لانا ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا ثواب ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، کہ اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کتنی رقم پر واجب ہے؟ زکوٰۃ 200 درہم پر، اور اس سے زیادہ رقم پر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، یعنی اس کے جو اگر ہم زکوٰۃ چھوڑ دیں تو اس سے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اور زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ مراد لیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت میں جو ہے نماز کا بھی ذکر ہے کہ تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔